پشاور مسجد دھماکہ 63 زندگیاں 41 کہانیاں۔ اظہار اللہ لکھتے ہیں کہ پشاور کے معروف قصہ خانی بازار کے وسط میں واقع کوچہ رسالدار کی جامع مسجد میں 4 مارچ کو ہونے والے خودکش دھماکے میں اسپتال انتظامیہ کے مطابق کم از کم 63 افراد جان سے گئے تھے۔ صوبائی دارالحکومت کا گنجان آباد اور مصروف قدیم حصہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ حملہ آوروں کے لیے آسان ہدف تھا۔ یہ علاقہ تاریخی قصہ خانی بازار کے قریب واقع ہے، جہاں ماضی میں تاجر اور مسافر قہوہ خانوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کے قصے سنایا کرتے تھے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے اظہار الحق نے بھی خودکش دھماکے میں جان سے جانے والوں کے لواحقین سے بات کی اور ان کی زندگیوں کی مختصر کہانیاں اکٹھی کی ہیں۔ ان افراد میں سے زیادہ کا تعلق پشاور جبکہ بعض کا قبائلی ضلع کرم کے علاقے پارا چنار سے تھا۔ نمبر 1، مظہر علی کیانی۔ پشاور میں یکتوت علاقے سے تعلق رکھنے والے مظہر علی کیانی محکمہ تعلیم میں گریڈ 18 کے ملازم تھے۔ ان کی عمر تقریباً 50 سال تھی اور جس مسجد میں دھماکہ ہوا اس کی کمیٹی کے متحرک اراکین میں شامل تھے۔ مظہر کیانی کے بیٹے نے انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ ان کے والد کو چند مہینے پہلے ایک فہرست موصول ہوئی تھی جس میں نشانہ بنائے جانے والوں کے نام تھے اور ان کے والد کا نام بھی اس میں شامل تھا۔ وہ دھماکے والے روز نماز جمعہ کے لیے جانے سے قبل ہی اپنے بیٹے کی شادی کی تاریخیں طے کرنے کے بعد شادی ہال کی بکنگ کروا کر آئے تھے اور گھر والوں کو تفصیلات بتانے کے بجائے صرف اتنا کہہ کر چلے گئے کہ پہلے نماز پڑھ لوں تو پھر باقی باتیں کر لیں۔ میر افضال حسین۔ میر افضال کا تعلق کوچہ رسالدار سے تھا اور ان کا گھر مسجد کے قریب ہی تھا۔ میر افضال خیبر بازار کے ایک نجی بینک میں ملازم تھے اور چند روز قبل ان کی ترقی بھی ہوئی تھی۔ میر افضال کے چچا وسیم حیدر نے بتایا کہ ان کی شادی ہو چکی تھی لیکن ان کے بچے نہیں تھے۔ انیق حسین۔ انیق حسین بھی کوچہ رسالدار میں رہتے تھے اور افضال حسین کے قریبی رشتہ دار اور دوست تھے۔ انیق کے چچا وسیم حیدر کے مطابق افضال اور انیق جب زندہ تھے تو بھی ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے تھے اور ایک ساتھ ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ وسیم حیدر کے مطابق یہ دونوں ہمیشہ مسجد کی بالائی منزل میں نماز پڑھتے تھے لیکن دھماکے کے دن انیق کے گھٹنے میں درد تھا تو دونوں نماز ادا کرنے کے لیے نچلی منزل پر ہی رک گئے تھے۔ میر ناصر علی۔ میر ناصر علی کا تعلق بھی کوچہ رسالدار ہی سے تھا اور وہ مسجد کمیٹی کے جنرل سیکرٹری تھے۔ وہ بینک میں ملازمت سے ریٹائر ہوئے تھے۔ میر ناصر کے بیٹے ڈاکٹر علی رضا نے بتایا کہ ان کے والد مسجد کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور امامیہ جرگے کے سرگرم رکن تھے۔ جمیل خان۔ اس مسجد کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار جمیل خان بھی دھماکے کی زد میں آئے۔ پولیس کے مطابق خودکش حملہ آور نے پہلے جمیل پر داخلی دروازے پر فائرنگ کی اور بعد میں وہ مسجد میں داخل ہوا۔ مرحوم جمیل کا تعلق پشاور کے علاقے ہندو روڈ سے تھا اور انہوں نے سوگواران میں 3 بچے چھوڑے ہیں۔ جمیل کے گھر تقریباً ہفتہ قبل بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے ماموں کے مطابق ابھی تک انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی نہیں رکھا تھا کیونکہ وہ اپنے والدین سے کہتے تھے کہ آپ نام رکھیں اور والدین انہیں کہتے کہ آپ خود نام رکھیں۔ محمد علی میر۔ محمد علی کا تعلق بھی کوچہ رسالدار سے تھا اور وہ سابق بینکر تھے۔ محمد علی کے بھتیجے ڈاکٹر علی رضا نے بتایا کہ ان کے چچا مسجد کمیٹی میں رکن تھے اور زیادہ تر جمعے کی نماز اسی مسجد میں ادا کرتے تھے۔ سید انیس الحسنین۔ سید انیس الحسنین مسجد کمیٹی کے فائنانس سیکرٹری تھے اور مسجد کے تمام مالی امور ان کی ذمہ داری تھی۔ مقامی صحافی شبیر شاہ کے مطابق انیس اہل تشیع کے سرکردہ لوگوں میں شامل تھے۔ منور حسین۔ منور حسین محکمہ اطلاعات خیبر پختونخوا کے ریٹائرڈ ملازم تھے اور ان کا تعلق کوچہ رسالدار سے تھا۔ دھماکے کے روز وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے مسجد گئے تھے اور دونوں دھماکے کا نشانہ بنے۔ مولانا ارشاد خلیلی۔ مولانا ارشاد جامع مسجد کے خطیب تھے اور ان کا تعلق ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا۔ مولانا نے سوگواران میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور نے مسجد میں داخل ہو کر پہلے خطیب پر گولی چلائی۔ فہیم عباس۔ فہیم عباس مسجد دھماکے کے سب سے کم عمر متاثرین میں سے ہیں جو ابھی 7 برس کے تھے کہ اس دنیا سے چلے گئے۔ فہیم عباس اپنے والد عقیق حسین کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے مسجد گئے تھے کہ والد سمے دھماکے کا شکار ہوئے۔ فہیم کو توری قبرستان پارا چنار میں سپرد خاک کیا گیا۔ مرزا حسنین۔ مسجد دھماکے میں جان سے جانے والے مرزا حسنین کی عمر 16 برس تھی اور وہ کوچہ رسالدار کے رہائشی تھے۔ فاتح علی خان۔ دھماکے میں چل بسنے والے فاتح علی خان کا تعلق گوہاٹی گیٹ پشاور سے تھا۔ ان کے بھائی ان کی مدد کرتے تھے۔ عمر تقریباً 57 برس تھی۔ پسماندگان میں بیوہ، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ عامر علی۔ دھماکے میں جان سے جانے والوں میں 52 سال عامر علی بھی شامل ہیں جن کا تعلق نمک منڈی پشاور سے تھا۔ ان کے بھتیجے بھی مسجد دھماکے کا نشانہ بنے۔ عامر کی عمر تقریباً 52 برس تھی۔ ان کی اسٹیشنری کی معمولی سی دکان تھی۔ فاتح کے ایک رشتہ دار نے بتایا کہ عامر کے سوگواران میں ان کی بیوہ شامل ہیں۔ علی مرتضیٰ۔ علی مرتضیٰ کا تعلق سکردو سے تھا۔ انہوں نے پشاور یونیورسٹی سے جیولوجی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی تھی اور سکردو کی کاروباری شخصیت زرمست خان کے بیٹے تھے۔ علی پشاور میں قیمتی پتھروں کا کاروبار کرتے تھے اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نمک منڈی سے کوچہ
رسالدار گئے تھے۔ محمد آصف قوت گویائی و سماعت سے محروم تھے۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے، لیکن ان کے بھائی دوسری منزل پہ نماز پڑھنے کی وجہ سے بچ گئے۔ مرحوم آصف کے ایک رشتہ دار نے بتایا کہ ان کے والد کچھ عرصہ قبل گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو کر چل بسے تھے۔ آصف ڈین اسٹیٹ سینٹر پشاور میں بطور آفس بوائے کام کرتے تھے۔ سید مسرت رضا کا تعلق پشاور کے سول کوارٹر سے تھا۔ مسرت کے بیٹے حسیب رضا نے بتایا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ صدر تھے، لیکن والد نے بتایا کہ وہ جمعہ پڑھنے کوچہ رسالدار مسجد جائیں گے اور بعد میں انہیں فون پر اطلاع ملی کہ مسجد میں دھماکہ ہوا ہے۔ مجاہد علی اخوانزادہ اہل تشیع کے سرگرم اور متحرک اراکین میں شامل تھے۔ مجاہد اخوانزادہ چند سال پہلے بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا، لیکن وہ اس میں بچ گئے تھے۔ مجاہد علی شیعہ علماء کونسل کے مجاہد علی اخوانزادہ معروف ذاکر بھی تھے۔ مظہر علی اخوانزادہ کا تعلق بھی مجاہد علی کے خاندان سے تھا اور پشاور کے مظہر شیعہ علماء کونسل کے رکن بھی تھے۔ مظہر علی اہل تشیع کے محفلوں میں بطور ذاکر بھی شریک ہوتے تھے اور امامیہ جرگہ کے سرکردہ رکن تھے۔ حسن علی اخوانزادہ مظہر اخوانزادہ اور مجاہد علی کے خاندان سے تھا، ایک ہی خاندان سے تھے۔ حسن اخوانزادہ ذاکر بھی تھے اور اہل تشیع کے مختلف تقاریب اور جلسوں میں شرکت کرتے تھے۔ علی رضا کا تعلق پشاور کے کوچہ رسالدار سے تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے بینکر تھے۔ علی رضا کے بھتیجے ڈاکٹر علی نے ڈیپینڈنٹ کو بتایا کہ علی رضا بینک سے ریٹائرڈ تھے اور زیادہ تر اسی مسجد میں نماز ادا کرتے تھے۔ سید طیب رضا شاہ، ان کا تعلق پشاور کے علاقے ڈھکی نالبندی سے تھا، جہاں ANP کے رہنما بشیر بلور پر ایک جلسے کے دوران حملہ ہوا تھا جس میں وہ زخمی ہوئے تھے، مگر 4 افراد جان سے گئے تھے۔ شیر علی میر یا ماما شیر علی، پشاور کے علاقے کوچہ رسالدار میں مسجد پر ہونے والے خودکش حملے میں مارے جانے والے شیر علی میر محلہ مرویہا کے رہائشی تھے اور محلہ جنگی میں چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کی عمر 65 برس تھی۔ شیر علی میر کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ اور شاہزادے ہیں جن کا نام حیدر ہے۔ کانسٹیبل اختر حسین محکمہ پولیس میں بطور کمپیوٹر آپریٹر کام کرتے تھے اور انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں M.Phil کی ڈگری حاصل کی تھی۔ ان کا تعلق ضلع کرم سے تھا۔ پولیس حکام کے مطابق اختر حسین کی وہاں کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، بلکہ وہ نماز پڑھنے مسجد گئے تھے۔ سردار خورشید الحسن، ان کا تعلق بھی پشاور سے تھا اور ان کی عمر 60 برس تھی۔ سید انیس آغا جعفری، سید انیس کا تعلق پشاور سے تھا اور امامیہ جرگے کے اہم رہنما تھے۔ ان کی عمر 62 برس تھی۔ حسن علی بھی پشاور کے علاقے سے تھا اور گھر کے واحد کفیل تھے۔ وہ پشاور ہائی کورٹ میں بطور کلرک کام کرتے تھے۔ حسن علی کے دوست رضا شگری نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ حسن خاندان کے واحد کفیل تھے اور سوگواران میں 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حسن نہایت ہنسمکھ اور نرم مزاج انسان تھے۔ الیاس حسین کا تعلق کوچہ رسالدار سے تھا اور بینک میں بطور سیکیورٹی گارڈ کام کرتے تھے، لیکن کچھ عرصہ قبل ریٹائر ہو گئے تھے۔ الیاس حسین کے بیٹے نگاہ حسین کے مطابق ان کے والد کی عمر 80 سال کے لگ بھگ تھی اور معمول کی طرح دھماکے کے دن بھی جمعہ پڑھنے گئے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ بازگل کا تعلق پشاور کے علاقے گلبرگ سے تھا اور وہ پاکستان ایئر فورس سے بطور چیف وارنٹ آفیسر ریٹائر ہوئے تھے۔ جابر حسین بنگش کا تعلق پاڑا چنار سے تھا اور پشاور سول سیکریٹریٹ میں کلاس 4 ملازم تھے۔ جابر بنگش سول 4 ایسوسی ایشن کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں۔ جابر حسین کلاس 4 ملازمین کے حقوق کے لیے بہت سرگرم تھے اور یونین کے پلیٹ فارم سے ان کی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ مظاہر حسین بنگش کا تعلق بھی پاڑا چنار سے تھا اور وہ بھی سول سیکریٹریٹ کے ملازم تھے۔ منتظر مہدی دھماکے کے متاثرین کی کم عمر متاثرین میں شامل ہیں۔ ان کا تعلق پشاور کے علاقے ڈھکی نالبندی سے تھا اور 7ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ منتظر کے والد حسنین مہدی نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ حسنین مہدی اپنے ماموں کے ساتھ جمعہ پڑھنے گئے تھے جہاں دھماکے کا نشانہ بنے۔ حسنین مہدی نے بتایا کہ منتظر 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ سید اکبر علی شاہ امام بارگاہ آغا سیفی شاہ کے متولی تھے اور پشاور کے محلہ دار عافیہ شاہ کے رہائشی تھے۔ سردار زاہد علی کا تعلق پشاور کے کوچہ رسالدار سے تھا اور وہ بینک سے ریٹائرڈ تھے۔ انہوں نے سوگواران میں 1 بیٹا اور 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ پروفیسر ریٹائر ظفر علی 1945 میں لوئر کرم کے علاقے علی گئی میں پیدا ہوئے تھے اور پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر تھے۔ مقامی صحافی نبی جان کے اورکزئی کے مطابق پروفیسر ظفر گورنمنٹ ڈگری کالج پاڑا چنار کے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں۔ نبی جان کے مطابق پشاور میں اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے اور جو پشاور میں ملازمت کی غرض سے شفٹ ہوئے تھے اور ہمیشہ اسی مسجد میں نماز کے لیے آتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی خودکش حملہ آور کی زد میں آ گئے۔ CCTV فوٹیج سے دیکھا جا سکتا ہے کہ خودکش حملہ آور ایک نوجوان تھا جس نے سیالی باز زیب تن کیا ہوا تھا
تھا۔ حکام کا کہنا تھا کہ انہوں نے خودکش حملہ آور کی سہولت کار گرفتار کر لی اور جلد اس نیٹ ورک کے بارے میں میڈیا کے ذریعے عوام کو آگاہ کریں گے، لیکن کئی روز گزر جانے کے باوجود ایسا نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد میں پیر کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے ایک بڑے نیٹ ورک کا سراغ لگایا گیا اور بعض غیر ملکی قوتیں پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر اسد بنگش کا تعلق پارا چنار سے تھا اور انہوں نے پشاور کی سرحد یونیورسٹی سے فزیکل تھراپی میں ڈگری حاصل کی تھی، جبکہ انٹر کی تعلیم گورنمنٹ ڈگری کالج پارا چنار سے حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر اسد دھماکے کے کم عمر متاثرین میں شامل ہیں۔ عقیق حسین کا تعلق پاڑا چنار سے تھا، جو دھماکے میں شدید زخمی ہوئے تھے اور لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ عقیق حسین کے کم سن صاحبزادے فہیم عباس بھی دھماکے کی زد میں آئے تھے اور جان سے گئے تھے۔ پیر کو فہیم عباس کے والد بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ ناصر علی پشاور کے محکمہ فائنانس میں سیکشن آفیسر تھے اور انہوں نے سوگواران میں ایک بیٹی اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں۔ ناصر علی کا تعلق پاڑا چنار کے علاقے زیران بنگش سے تھا۔ آغا غضنفر علی مسجد دھماکے میں جان سے جانے والے آغا غضنفر علی قزل باش پیشے کے لحاظ سے وکیل اور پشاور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے تھے۔ سردار وقار الحسن کا تعلق پشاور کے گوہاٹی گیٹ سے تھا۔ وہ سرکاری ملازمت سے ریٹائر تھے اور ان کے دونوں بیٹے بھی سرکاری ملازمین ہیں۔ سردار وقار دھماکے میں شدید زخمی ہوئے تھے اور 3 دن تک ICU میں رہنے کے بعد چل بسے۔ محسن شاہ کا تعلق افغانستان کے دارالحکومت کابل سے۔ وہ 4 مہینے قبل ہی وہ اپنے خاندان سمیت پشاور منتقل ہوئے تھے۔ محسن شاہ اپنے 9 سالہ بیٹے کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے گئے تھے اور دھماکے میں شدید زخمی تھے، جو بعد میں چل بسے۔ محسن شاہ کی اہلیہ مرضیہ نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ ان کا کمسن بیٹا دھماکے میں زخمی ہوا ہے، جس کا علاج لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں جاری ہے۔ سید اکبر علی شاہ امام بارگاہ آغا سیف شاہ کے متولی اور پشاور کے محلے دار اکبر علی شاہ کے بھائی آغا علی نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ ان کے 4 بچے تھے اور وہ ذاتی کاروبار کرتے تھے۔ پشاور ہدف پر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ پشاور کے اس بازار کو نشانہ بنایا گیا اور اس سے پہلے بھی اسی بازار کے احاطے میں مختلف دھماکے ہوئے ہیں، جس میں سینکڑوں افراد جاں بحق ہو چکی ہیں۔ اس طرح ستمبر 2013 میں بھی اسی بازار میں دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 38 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ پولیس کے مطابق اس وقت دھماکے میں بارود سے بھری گاڑی کا استعمال کیا گیا تھا۔ اسی قصہ خانی بازار میں 2012 میں بھی ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا، جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور اس وقت کے صوبائی سینئر وزیر بشیر احمد بلور بھی جاں بحق ہوئے تھے۔ جب وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی اور خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کی اتحادی حکومت تھی اور دہشت گردی کے واقعات عروج پر تھے، تو اس وقت 2008 میں اسی کوچہری سالدار میں دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ دہشت گردی برداشت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت دہشت گردوں کو برداشت نہیں کرے گی اور ان عناصر کو مثال بنانے کے لیے ان کے خلاف تیز عدالتی کارروائی کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں قومی لائحہ عمل کے بارے میں پیر کو اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو غیر مستحکم کرنے کے گھناؤنے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ قوم دہشت گردی کے عناصر کو شکست دینے کے لیے متحد ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو معلوم ہے کہ بعض عناصر فقہ پرستی اور نفرت انگیز بیانات کے ذریعے بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ایسے عزائم کو کامیاب بنانے نہیں دیا جائے گا۔ اپیکس کمیٹی نے پشاور حملے کی شدید مذمت کی تھی۔ کمیٹی نے قومی استعداد دہشت گردی اتھارٹی کے کردار کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ دہشت گردی سے نمٹنے کو مربوط بنایا جائے اور استعداد دہشت گردی کے اداروں کی استعداد کو بہتر کیا جا سکے۔ کمیٹی نے کہا کہ صوبوں کو جدید فورینزک لیبارٹریز قائم کرنے اور سائنسی بنیادوں پر مؤثر تحقیقات کرنے کے لیے زیادہ وسائل مختص کرنے چاہیے۔ کمیٹی نے عدالتوں میں دہشت گردی کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔